آج کی پہلی بہت چیلنجنگ ہونے والی ہے جو آپ کے دماغ کو گھما دے گی، لیکن جواب دیکھنے سے پہلے آپ اپنا آنسر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ہاں، چیٹنگ تو بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو چلیے پہلی شروع کرتے ہیں۔ یہاں 3 بالٹیاں ہیں، سب میں ایک پائپ لائن کے ذریعے پانی آ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کون سی بالٹی سب سے پہلے بھرے گی، کون سی دوسرے نمبر پر اور کون سی تیسرے نمبر پر؟ تو ذرا غور سے دیکھیے اور آنسر بتائیے۔ کیا آپ نے دیکھ لیا؟ اچھا، تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ پائپ پانی کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو ظاہر ہے یہ بالٹی سب سے پہلے بھرے گی۔ کیا آپ نے یہی سوچا تھا؟ دوسرے نمبر پر یہ والی بالٹی بھرے گی، اور سب سے آخر میں یہ بالٹی پانی سے بھرے گی۔ اس پائپ کو دیکھیں، یہ ٹیڑھا میڑھا ہے، اور اس کے نیچے ایک اور چھوٹے سوراخ والا پائپ لگا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بالٹی سب سے آخر میں بھرے گی۔ کیا آپ کا اندازہ درست تھا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ان 3 تصویروں میں ایک مشہور محاورہ چھپا ہے، ذرا غور کریں۔ کیا آپ اس مشہور محاورے کو پہچان سکتے ہیں؟ یہاں کچھ لوگ ہیں مگر سب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں، ایک شخص ہے جس کی ایک آنکھ کھلی ہے۔ اس کے بعد ایک راجا ہے، تو یہ ہے اندھوں میں کانا راجا، یعنی اگر سب نالائق ہوں تو ایک کم علم بھی بڑا بن سکتا ہے۔ ہر قوم کے سردار کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ اس چھوٹے سے جملے میں 2 چیزیں چھپی ہیں، ایک پرندہ اور ایک پھل۔ کیا آپ کی نظریں اتنی تیز ہیں کہ انہیں تلاش کر سکیں؟ جملے میں آیا تھا ہر قوم کے سردار۔ غور کریں تو یہاں لفظ سردہ چھپا ہے جو ایک مزیدار پھل ہے، اور جملے کے دوسرے حصے کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے میں قوا موجود ہے۔ تو کیا آپ نے دونوں الفاظ ڈھونڈ لیے تھے یا صرف ایک؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ آپ کے لیے ایک زبردست دماغ لڑانے والی پہیلی ہے۔ یہ 3 تصویریں مل کر ایک سبزی کا نام بناتی ہیں۔ پہلی تصویر ہے ایک کار، دوسری تصویر ہے ریل، اور تیسری ہے انگریزی کا حرف اے۔ ذرا دھیان سے دیکھیں اور سوچیں، یہ 3 چیزیں مل کر کس سبزی کا نام بناتی ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے۔ یہ رہی کار، پھر یہ ہے ریل، اور آخر میں ہے اے۔ اب ان تینوں کو جوڑیں تو بنتا ہے کریلا۔ بتائیے آپ کا جواب کیا تھا؟ چلیے بتائیے، دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز کون سی ہے جس کے بغیر کوئی کام مکمل نہیں ہو سکتا؟ اس کا آنسر ہے وقت، جس کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ آپ کے سامنے ایک بڑا سا ڈبہ رکھا ہے، اس میں سے آپ کو 5 مٹھائیاں، 4 چاکلیٹیں، 3 بسکٹ، 2 جوس کے ڈبے، ایک مزیدار کیک، اور ساتھ ہی 2 پیکٹ نمکین چپس کے ملے۔ لیکن ایک ایسی چیز بھی ہے جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، مگر وہ نظر نہیں آ رہی۔ آپ بتائیں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر آپ نے کچھ اور سوچا تھا تو ایک بار پھر دھیان دیں۔ اصل جواب ہے بھوک، کیونکہ اگر بھوک نہ ہو تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ ایک ایسا رنگ ہے جسے الٹا پڑھیں یا سیدھا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سوچیں اور بتائیں وہ رنگ کون سا ہے؟ آنسر ہے لال۔ آپ کے پاس صرف 10 سیکنڈ ہیں۔ یہ دونوں تصویریں بظاہر ایک جیسی ہیں، مگر ان میں 7 فرق ہیں۔ کیا آپ انہیں سب سے پہلے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ٹائمر شروع ہوتا ہے اب۔ بیڈ کے رنگ پر دھیان دیں۔
पहला फर्क यहाँ मौजूद है। दीवार पर लगी तस्वीर को देखें, एक में एक लड़के की तस्वीर है जबकि दूसरी में मुख्तलिफ। तीसरा फर्क बेड के ऊपर रखे तकिए में है। साइड टेबल पर रखे लैंप को देखिए, इस लैंप की रोशनी सब्ज है जबकि दूसरे की नीली। साइड टेबल के दराज पर गौर करें, इस दराज में हैंडल है जबकि दूसरे का हैंडल गायब है। छठा फर्क सोफे के साए में है, एक तस्वीर में सोफे का साया लंबा है और दूसरी में छोटा। सातवां और आखिरी फर्क घड़ी में है, इस घड़ी में 10 का हिस्सा मौजूद नहीं जबकि दूसरी में मौजूद है। अगर आपने सब फर्क ढूंढ लिए थे तो कमेंट्स में मैं जीत गया लिखें, और अगर अभी पता चला तो जबरदस्त लिखें। सर हैं उसके बेशुमार, काटो तो फिर भी है तैयार। ना खत्म हो ना थके, हर दम दे तुम्हारा साथ। बताओ तो सही है किसका ये राज। ये है पेंसिल। कौन सी ऐसी चीज है जो ठंडी हो तो बहुत कमजोर होती है और गर्म हो तो ताकतवर हो जाती है। ये है अंडा। कौन सा परिंदा हवा में उड़ने की बजाय दौड़ने में माहिर होता है? सोचें, कौन सा ऐसा परिंदा हो सकता है? शुतुरमुर्ग। ये अपनी ताकतवर टांगों की वजह से जमीन पर 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। अजब माजरा है निराला तमाशा। एक ही रंग की मुर्गी मगर अंडे रंग बिरंगे। मुर्गी जो हिली, हिलने लगे अंडे। आखिर क्या है इसका राज? सोचो बूझो दो जवाब। इसका आंसर है रेलगाड़ी या बस। मैं ना बोल सकता हूँ ना लिख सकता हूँ, मगर जो भी मेरे सामने आता है मैं उसकी सच्चाई जाहिर कर देता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? आईना, जो कभी झूठ नहीं बोलता। दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ की सरकारी जुबान उस मुल्क में बोली ही नहीं जाती। बताइए वो मुल्क कौन सा है? वेटिकन सिटी, जहाँ की सरकारी जुबान लातीनी है मगर आम बोलचाल में नहीं आती। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।